ہماری زندگیوں میں سب سے زیادہ خلفشار اور بے چینی کی وجہ کیا ہے؟ سوچیں تو اکثر لوگوں کے لیے اس کا جواب ان کے ہاتھ میں موجود اسمارٹ فون ہی ہوگا۔ لیکن کیا ہو اگر یہی ڈیوائس ذہنی سکون کا سب سے بڑا ذریعہ بن جائے؟ آج کے اس تجزیے میں ہم اسی حیرت انگیز سائنس کی گہرائی میں اتریں گے جو بتاتی ہے کہ کیسے فون پر روزانہ صرف چند منٹ ذہنی صحت کے لیے ایک انقلابی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ تو سب سے بڑا سوال یہی ہے، کیا مصروف دن میں صرف 10 منٹ نکالنا، یعنی صبح کی کافی پینے سے بھی کم وقت، واقعی اس بات پر کوئی اثر ڈال سکتا ہے کہ ہم کیسا محسوس کرتے ہیں؟ سننے میں تو یہ ناممکن سا لگتا ہے نا؟ لیکن آئیے دیکھتے ہیں کہ حقائق کیا کہتے ہیں، اور یہ آپ کو حیران کر سکتے ہیں۔ اور یہ رہا وہ نمبر جو سب کو چونکا دیتا ہے، 19%۔ جی ہاں، 19%۔ ایک حالیہ تحقیق کے مطابق روزانہ کی مختصر مشق سے ڈپریشن میں اتنی بڑی کمی آ سکتی ہے۔ یہ کوئی معمولی تبدیلی نہیں، یہ ایک ٹھوس ثبوت ہے جو اس کے پیچھے چھپی زبردست طاقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو ڈپریشن میں یہی 19% کی حیران کن کمی ہمیں لے کر آتی ہے 10 منٹ کے وعدے تک۔ یہ صرف ایک اچھا سا جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ تصور ہے کہ روزانہ مائنڈفلنس کو ایک چھوٹا سا وقت دینا ذہنی صحت میں نمایاں بہتری لا سکتا ہے، اور اب تو سائنس بھی اس وعدے کو پرکھ رہی ہے۔ اور دیکھیں، یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، ہم بات کر رہے ہیں باقاعدہ تحقیق کی جو یونیورسٹی آف باتھ اور یونیورسٹی آف ساؤتھ ہیمپٹن جیسے معتبر اداروں میں ہوئی ہے۔ وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ مختصر مشقیں حقیقی اور قابل پیمائش نتائج دیتی ہیں۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ ریسرچرز آخر ان شاندار نتائج تک پہنچے کیسے؟ چلیں ذرا پردے کے پیچھے جھانکتے ہیں اور اس سائنس کو سمجھتے ہیں۔ یہ تجربات آخر کیے کیسے گئے تھے جنہوں نے ہمیں یہ گہری سمجھ دی؟ اس پورے تجزیے کے بنیاد اصل میں 2 بڑی سٹڈیز پر ہے۔ ایک تو کام کی جگہ پر فلاح و بہبود پر فوکس تھی جسے بوسٹاک اور ان کی ٹیم نے کیا۔ دوسری ایک عالمی سطح کی سٹڈی تھی جس میں ایک مائنڈفلنس ایپ کا استعمال ہوا، اور یہ برٹش جرنل آف ہیلتھ سائیکالوجی جیسے معتبر جریدے میں شائع ہوئی۔ چلیں ان میں سے ایک تجربے کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں تاکہ سمجھ آئے کہ یہ سب ہوا کیسے۔ محققین نے یہ جانچنے کے لیے ایک ڈیجیٹل ٹول یعنی ایک اسمارٹ فون ایپ کا استعمال کیا کہ حقیقی دنیا کے ماحول میں مائنڈفلنس کس طرح اثر انداز ہوتی ہے۔ اور یہ بات بہت اہم ہے۔ دیکھیں، اس تجربے میں کوئی ماہر یوگی یا روحانی پیشوا شامل نہیں تھے، بلکہ ہم جیسے عام ملازم تھے۔ برطانیہ کی 2 بڑی کمپنیوں سے 238 صحت مند ملازمین نے حصہ لیا، جس سے نتائج ہم سب کے لیے زیادہ قابل فہم اور قابل اطلاق ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب اس تجربے کا ڈیزائن بڑا دلچسپ تھا۔ انہوں نے شرکا کو 2 گروپس میں بانٹ دیا۔ ایک گروپ روزانہ 10 سے 20 منٹ ایک مائنڈفلنس ایپ استعمال کرتا تھا، جبکہ دوسرا گروپ جسے کنٹرول گروپ کہتے ہیں اس نے صرف ایلس ان ونڈرلینڈ آڈیو بک کے کچھ حصے سنے۔ یہ ایک بہترین طریقہ تھا اس بات کو یقینی بنانے کا کہ کوئی بھی اثر خود مائنڈفلنس کی مشق کی وجہ سے ہو، نہ کہ صرف کچھ بھی سننے کے عمل سے۔ تو سوال یہ ہے کہ ان ایپ سیشنز میں لوگ آخر کر کیا رہے تھے؟ کوئی راکٹ سائنس نہیں تھی، انہیں بنیادی تکنیکوں سے گزارا گیا، جیسے سانس کی رفتار پر توجہ دینا، باڈی اسکین کرنا یعنی جسم کے الگ الگ حصوں پر ذہنی طور پر ٹھہر کر وہاں کے احساسات کو محسوس کرنا، اپنی خیالاتوں کو ان میں الجھے بغیر دیکھنا، اور خود شناسی کی مشق کرنا۔ یہی مائنڈفلنس کے بنیادی ستون ہیں۔ تو 8 ہفتے گزر گئے، محققین نے سارا ڈیٹا اکٹھا کیا اور اس کا تجزیہ کیا۔ تو آخر پتہ کیا چلا؟ نتائج کیا نکلے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس تجربے سے کیا ظاہر ہوا۔ نتائج سچ پوچھیں تو کمال کے تھے۔ جس گروپ نے مائنڈفلنس ایپ استعمال کی تھی انہوں نے تقریباً ہر چیز میں بہتری رپورٹ کی۔ ان کی مجموعی فلاح و بہبود بہتر ہوئی، بے چینی اور ڈپریشن کم ہوئے، کام کا دباؤ گھٹ گیا، اور یہاں تک کہ انہوں نے کام پر زیادہ سماجی حمایت محسوس کی اور بہتر نیند لی۔ یہ ایک جامع کامیابی تھی۔ لیکن سب سے دلچسپ چیز جو سامنے آئی وہ تھا ڈوز رسپانس ایفیکٹ۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ آسان لفظوں میں، جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا۔ جن لوگوں نے زیادہ مستقل مزاجی سے مشق کی انہیں سب سے زیادہ فائدے ملے۔ سائنس میں اسے بہت اہم سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ کوئی وہم نہیں ہے بلکہ مستقل کوشش کا براہ راست نتیجہ ہے۔ اور یہ گراف اس بات کو بالکل صاف صاف دکھا رہا ہے۔ ذرا اس پر نظر ڈالیں۔ جن شرکاء نے 10 سے کم سیشن مکمل کیے ان میں زیادہ تبدیلی نہیں آئی،
لیکن یہ ہری اور نارنگی لکیریں دیکھ رہے ہیں، یہ ان لوگوں کو دکھا رہی ہیں جنہوں نے 10 سے زیادہ سیشن کیے۔ ان کی فلاح و بہبود میں واضح طور پر اوپر کا رجحان اور پریشانی اور ڈپریشن میں نمایاں کمی دیکھی جا سکتی ہے۔ ڈیٹا اس سے زیادہ واضح نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، نمبرز اور ڈیٹا تو اپنی جگہ، لیکن اس کا انسانی پہلو بھی ہے۔ ایک شریک نے اپنے تجربے کو کچھ یوں بیان کیا: آگاہی، خود پر قابو، شکر گزاری، یہ اس بات کی ایک بہت طاقتور گواہی ہے کہ یہ مشقیں حقیقی زندگی میں کیسی محسوس ہوتی ہیں، جو اعداد و شمار سے کہیں زیادہ گہری بات ہے۔ تو ان سب باتوں کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ذہنی صحت کو بہتر بنانے کا ایک بہت طاقتور ٹول اب ہر اس شخص کی جیب میں ہے جس کے پاس اسمارٹ فون ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کو انسانی فلاح کے لیے استعمال کرنے کی ایک شاندار مثال ہے۔ اچھا، بات ختم کرنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مائنڈفلنس آخر ہے کیا؟ کیرول ہینڈرشارٹ کی یہ تعریف بہترین ہے: یہ صرف اپنے موجودہ لمحے کے تجربے پر توجہ دینا ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ اسے تجسس اور قبولیت کے ساتھ کیا جائے، نہ کہ تنقید کے ساتھ۔ یہ اپنے خیالات اور احساسات کا مشاہدہ کرنے کے بارے میں ہے، ان پر فوری رد عمل ظاہر کرنے کے بارے میں نہیں۔ ڈاکٹر بین اینزورتھ، جو اس ریسرچ کے شریک مصنف ہیں، اس کا نچوڑ بہت خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ان طاقتور نفسیاتی ٹیکنیکوں کو ہر کسی کے لیے قابل رسائی بنا رہی ہے جو ان کی زندگیوں میں اس طرح سے شامل ہو سکتی ہیں جو ان کے لیے بہترین کام کرے۔ تو آخر میں ہم اس ایک سوال پر آ کر رکتے ہیں: جیسے جیسے ہمارے فون زیادہ طاقتور ہوتے جا رہے ہیں، کیا وہ ہماری ذہنی اور جسمانی صحت کو بہتر بنانے میں ایک مرکزی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ یہ تحقیق بتاتی ہے کہ جواب ایک بہت بڑا ہاں ہے، جو ٹیکنالوجی اور انسانی فلاح و بہبود کے مستقبل کے لیے بہت دلچسپ امکانات کھولتا ہے۔